الرحمن علم القرآن صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما یا رب العالمین اللہم ارنا حقیقت الاشیاء کما ہی آمین۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی شاندار موقع دیا مجھے اور آپ سب کو کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے اس کی کتاب کے ساتھ جڑ جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور فضل ہے۔ تو آج جو ہم اس کلاس میں جمع ہیں، ہم سب کا ایک ہی مقصد ہے، اور وہ ایک مقصد جو ہے وہ ہے قرآن پاک کو سمجھنا، قرآن پاک کی تفسیر کے حوالے سے۔ لیکن بغیر وقت ضائع کیے میں آپ کے سامنے کچھ تفسیر قرآن کے حوالے سے کچھ گزارشات رکھنا چاہتا ہوں۔ ہم عام طور پر کیا کرتے ہیں کہ ہمارا یہ مقصد تو ہوتا ہے کہ ہم قرآن کی تفسیر جو ہے وہ اس کو سمجھیں، اس کو سیکھیں۔ یہ ایک شوق بھی اللہ تعالیٰ کا ویسے بہت بڑا فضل ہوتا ہے، لیکن اگر آپ زندگی میں کوئی بھی کام کریں، ہر کام تب ہی کامیاب ہوتا ہے جب ہم اس کام کو کچھ اصولوں کے مطابق کرتے ہیں، جب ہم اس کام کے مقصد کو سمجھتے ہیں کہ جس فیلڈ میں ہم جانا چاہ رہے ہیں آخر اس فیلڈ کے مقاصد کیا ہے۔ جب اس فیلڈ کا، اس چیز کا جب ہمارے سامنے مقصد واضح ہوتا ہے تو تب ہم آسانی سے اس فیلڈ میں داخل ہوتے ہیں، اور اس کی ڈومین میں داخل ہونے کے بعد، اس کی ڈومین کو سمجھنے کے بعد ہم پھر وقت کے ساتھ ساتھ اس میں جو ہے وہ کامیابی حاصل کرتے رہتے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ شامل حال ہوتی ہے۔ اسی طرح آج جو قرآن پاک کی تفسیر کے حوالے سے ہم جمع ہیں، میں آج کوئی سورۃ الفاتحہ شروع نہیں کروں گا بلکہ میں قرآن پاک کی تفسیر کے حوالے سے چند چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ کی اسکرین پر ایک سلائیڈ میں نے شو کی ہے، اور اوپر میں نے لکھا ہوا ہے اورینٹیشن سیشن۔ جب بھی آپ کسی فیلڈ میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اس چیز کے بارے میں ناؤ ہاؤ ہونی چاہیے، ہمیں اس چیز کے بارے میں کچھ بنیادی معلومات ہونی چاہیے۔ جب ہمیں بنیادی معلومات ہوں گی تو پھر ہم آسانی سے ان معلومات کے پیش نظر یا ان معلومات کی روشنی میں ہم آسانی سے ان چیزوں کو سمجھ سکیں گے۔ تو یوں سمجھ لیں کہ آج کا دن اور کل کا دن اور جو اگلے 2 دن آئیں گے یہ سارے اورینٹیشن سیشنز ہی ہیں۔ ان ادر ورڈز کہ یہ جو 4 کلاسز ہیں، یہ جو 4 ہماری کلاسز ہوں گی آج کی، یعنی کہ جمعرات کی، جمعے کی اور اگلی جمعرات اور جمعے کی، وہ انشاءاللہ العزیز ہماری اورینٹیشن سیشنز ہیں۔ کیونکہ ہم جس کتاب کی طرف جا رہے ہیں یا جس کتاب کو سمجھنا چاہ رہے ہیں یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے کہ جس کے بارے میں بس 15-20 منٹ بولوں گا اور پہلا چیپٹر میں پڑھانا شروع کر دوں گا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، اور ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے۔ تو یوں سمجھ لیں کہ یہ جو ہے یہ ہمارے اورینٹیشن سیشنز ہیں۔ اب اس کے حوالے سے چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ کچھ سوالات ہیں جو اس قرآن کی تفسیر کو سمجھنے سے پہلے ہمارے سامنے ہونے چاہیے۔ یہ کچھ سوالات ہیں قرآن کے بارے میں۔ جس طرح فرسٹ کویسچن جو ہے وہ میرا مینشنڈ ہے کہ واٹ از دا قرآن، کہ آخر یہ قرآن ہے کیا، آخر یہ کتاب ہے کیا، آخر یہ اس کتاب کی نیچر کیا ہے۔ ہر چیز کی اپنی نیچر ہوتی ہے نا، اس طرح جو قدرت میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی نیچر ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے مخلوقات بنائی ہیں ہر ایک کی اپنی نیچر ہے۔ اسی طرح جو بڑے بڑے لکھاری جو کتابیں لکھتے ہیں، چاہے وہ سٹوریز لکھتے ہوں، چاہے وہ آرٹیکلز لکھتے ہوں، چاہے وہ کوئی فلسفے کی بات کرتے ہوں، اس کی کوئی نہ کوئی نیچر ہوتی ہے۔ جب ہم اس نیچر کو سمجھتے ہیں تو پھر ہمیں وہ کتاب سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہم اس نیچر کی روشنی میں اس کتاب کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں یا اس چیز کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو اورینٹیشن سیشن ہوگا اس میں میں تھوڑا سا ذکر کروں گا واٹ از دا نیچر آف دا قرآن، کہ آخر اس کتاب کی نیچر ہے کیا۔ اس کے بعد جو دوسری چیز ہم ان 4 کلاسز میں ڈسکس کریں گے وہ ہے واٹ از دا امپورٹنس آف دا نالج گیون ان دا قرآن، کہ آخر یہ جو علم
اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دیا ہے، اس علم کی کیا اہمیت ہے۔ علم کے حوالے سے تو کوئی کتاب ایسی نہیں ہے دنیا کی جس میں علم نہ ہو، اس میں بھی علم کی باتیں ہوتی ہیں۔ چاہے کوئی سائنٹیفک ریسرچ ہو، اس کے اوپر کوئی چیز لکھی جائے، اس میں بھی علم موجود ہے۔ کوئی سٹوریز ہو، اس میں بھی علم موجود ہے۔ اور قرآن پاک کی جب ہم بات کرتے ہیں تو علم اس کے اندر بھی موجود ہے۔ لیکن اس علم کی کیا اہمیت ہے؟ کون سی ایسی باتیں ہیں جو قرآن کے علم کو یا قرآن کو ممتاز کرتی ہیں باقی کتابوں کی نسبت؟ آخر قرآن کے اندر دیے گئے علم کی اہمیت کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں انشاءاللہ جو ہے وہ ہماری بات ہوگی۔ بلکہ مجھے جو ہے وہ ایک حدیث جو ہے وہ یہاں مطلب کہ ذہن میں آ رہی ہے۔ ایک حدیث ہے، وہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص قرآن پڑھنے میں مشغولیت کی وجہ سے میرا ذکر نہ کر سکا اور مجھ سے دعا نہ کر سکا، میں اس کو دعا کرنے والوں سے زیادہ عطا فرماؤں گا۔ اور اللہ کے کلام کی فضیلت باقی کلاموں پر ایسی ہے جیسے اللہ کی فضیلت مخلوق پر ہے۔ میں پھر آخری بات دہراتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے کلام کی فضیلت، یعنی کہ میرے کلام کی فضیلت باقی کلاموں پر ایسی ہے جیسے اللہ کی فضیلت باقی مخلوق پر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ آپ اس کی امپورٹنس کا اس حدیث سے اندازہ لگا سکتے ہو۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اب دیکھیں کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ کسی بھی اعتبار سے اللہ کے مقابل نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی فضیلت ہمیشہ اپنی جگہ قائم رہے گی اپنی مخلوقات پر۔ بالکل اس طرح یہ جو کلام ہے، یہ جو قرآن ہے جس کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اس کی فضیلت بھی باقی تمام کلاموں پر ایسی ہی ہے کہ دنیا پوری کا نالج ایک جگہ اکٹھا کر لیا جائے اور قرآن کا نالج ایک جگہ رکھا جائے تو پوری دنیا کا نالج جو آج تک ترتیب دیا جا چکا ہوا ہے وہ قرآن کے علم کے مقابلے میں صرف ایک قطرے کی بھی حیثیت رکھتا ہے، صرف ایک قطرے کی ہی حیثیت رکھتا ہے، اس سے زیادہ کی حیثیت نہیں ہے۔ میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ انسان کا علم جو ہے وہ بیکار ہے، نہیں، یہ بھی اللہ کا عطا کردہ ہے، لیکن فضیلت کے اعتبار سے جو قرآن کا علم ہے وہ ایک پورا سمندر ہے۔ لیکن جو انسان کا کل علم ہے، جو آج تک جتنی بھی تحقیق ہو چکی ہیں، چاہے وہ انسان کا تجزیاتی علم ہو، چاہے وہ انسان کا تجرباتی علم ہو، چاہے وہ انسان کا مشاہداتی علم ہو، سب اکٹھا کر لیا جائے وہ اس سمندر کے مقابلے میں صرف ایک قطرے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ اس اورینٹیشن سیشن میں اس امپورٹنس کو دیکھیں گے۔ اگلی چیز جو ہم دیکھیں گے، جو تھرڈ کویسچن آپ کے سامنے ہے، وہ ہے واٹ از دا اسکوپ آف دا قرآن، کہ آخر قرآن جو ہے اس کا اسکوپ کیا ہے۔ یہاں اسکوپ سے مراد ہے وسعت، کہ کس اینگل سے یہ قرآن جو ہے وہ ہماری زندگی کو کور کرتا ہے، ہماری انفرادی زندگی کو کیسے کور کرتا ہے اور ہماری اجتماعی زندگی کو کیسے کور کرتا ہے۔ انشاءاللہ یہ اس سیشن میں 4 کلاسز میں ڈسکس ہوگا۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے ویئر از اٹس بیوٹی لائی، یعنی کہ اس کی جو خوبصورتی ہے قرآن کی وہ کہاں کہاں چھپی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ واٹ از دا فنکشن آف دا قرآن، کہ آخر اس قرآن کا فنکشن کیا ہے، کہ یہ جو قرآن ہم پڑھتے ہیں یا جس مقصد کے لیے ہم آج اس جگہ جمع ہیں، یہ قرآن جو ہے یہ میری زندگی میں کیا فنکشن پرفارم کرتا ہے، یا ایک اجتماعی سطح پر یہ قرآن ہماری زندگیوں میں کیسا فنکشن پرفارم کرتا ہے۔ اس کے اوپر میرا ایک پورا لیکچر ترتیب ہے انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد ہاؤ کین دس بک برنگ چینج، کہ یہ جو قرآن ہے اس کو محض ایک کتاب نہ سمجھیں۔ آج ایک بات آپ پلے باندھ لیں، اس کتاب کو محض ایک کتاب نہ سمجھیں، بلکہ یہ والی جو کتاب ہے یہ ایک انقلابی کتاب ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ انسانی تاریخ میں اس کتاب نے جو ایک مثبت انقلاب برپا کیا ہے، ایسا انقلاب نہ اس کتاب سے پہلے آیا ہے اور ایسا انقلاب نہ ہی آج تک آیا ہے۔ دوبارہ جب بھی کبھی انقلاب آئے گا اس پوری روئے زمین کے اوپر تو اسی قرآن ہی کی بیس کے اوپر آئے گا۔ تو وہ ہاؤ کین دس بک برنگ چینج، کہ یہ کتاب جو ہے یہ ہمارے اندر کیا تبدیلی لا سکتی ہے، کیسا انقلاب برپا کر سکتی ہیں ہماری سوچ کے اندر، ہمارے رویوں کے اندر، اور بحیثیت قوم ہماری قوم کے اندر کیا تبدیلی لا سکتی ہے۔ انشاءاللہ اس چیز کو دیکھیں گے۔ اور اس کے بعد واٹ از اٹس اسٹیٹس امنگ پریویس ریویلڈ بکس، کہ جتنی بھی کتابیں اللہ تعالیٰ نے پہلے اتاری ہیں وہ بھی تو اللہ کی عطا کردہ کتابیں تھیں نا،
وہ کتابیں بھی تو اللہ کی اتاری ہوئی تھی نا، اور یہ کتاب بھی اللہ کی اتاری ہوئی ہے، وہ بھی وحی تھی، یہ بھی وحی ہے۔ تو جتنی بھی وحی اتر چکی ہوئی ہے، ان تمام وحیوں میں اس وحی کا کیا مقام ہے، یعنی کہ ہاؤ ڈز دس قرآن اسٹینڈ آؤٹ، کہ یہ قرآن جو ہے کس طریقے سے نمایاں ہے۔ انشاءاللہ اس کے اوپر ان 4 دنوں میں بات ہوگی، اور پھر جب ہم ساری باتوں کو انشاءاللہ سب سمیٹیں گے مختصر انداز میں، تو پھر ہم کس مقام پر پہنچیں گے کہ ہاؤ از دس بک اے میریکل، کہ یہ جو قرآن ہے یہ معجزہ کیسے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن کے اندر پوری کائنات میں پوری دنیا کو، انسانوں کو چیلنج کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا ہوا ہے کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ جو کلام ہے کسی انسان کا کلام ہے، تو اس جیسا پورا ایک کلام جو ہے وہ پیش کرو۔ اور ہم تاریخ اس چیز کے گواہ ہے کہ انسان آج تک اس چیز سے عاجز ہے۔ کیوں؟ ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا چلو پورا قرآن نہ صحیح، پوری کتاب نہ صحیح، 10 صورتیں لے آؤ اس طرح کی۔ آج تک اس طرح کی 10 صورتیں بھی نہیں آ سکیں اسی پیٹرن پر، جس پیٹرن پر اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل کیا ہے۔ بالکل انسان کی طرف سے خاموشی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس چیلنج کو تھوڑا سا ہلکا کر دیا۔ اللہ نے کہا کہ چلو ایک ہی صورت ایسی لے آؤ۔ آج تک انسان ایک صورت لانے میں بھی قاصر ہے۔ پھر اللہ نے اس سے بھی زیادہ اور اس چیلنج کو ہلکا کر دیا اور یہ کہا کہ چلو اس جیسی ایک آیت ہی لے آؤ۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس قرآن جیسی ایک آیت بھی جو ہے وہ کوئی انسان اس کو ری پروڈیوس نہیں کر سکا، نہ ہی کوئی انسان ایسا کر سکا، نہ ہی کوئی جن ایسا کر سکا۔ یعنی کہ اس کتاب کی کوئی ریپلیکا آج تک مارکیٹ میں نہیں آئی۔ تو یہ انشاءاللہ 4 ڈیز جو ہے ہمارے اسی چیز کے اوپر ہوں گے، جس کا میں نے نام دیا ہوا ہے اورینٹیشن سیشنز۔ ٹھیک ہوگی بات؟ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو یہ والی چیز سمجھ آ گئی ہوگی۔ کبھی ہم سورۃ الفاتحہ کی طرف نہیں جائیں گے۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں، یہ جو میں نے 6-7 سوالات کی ترتیب رکھی ہوئی ہے، یہ ترتیب انشاءاللہ آپ کی ایک مختصر سی بنیاد بنا دے گی، قرآن کو سمجھنے کے حوالے سے بنیاد بنا دے گی انشاءاللہ العزیز۔ اب میں اگلی جو بات کرنے لگا ہوں وہ بڑی اہم ہے، وہ آپ سب نے بڑے غور سے سننی اور سمجھنی ہے۔ اگر آپ کو میری یہ والی بات اگر آج سمجھ آ گئی تو انشاءاللہ آپ کو قرآن بھی سمجھ آنا شروع ہو جائے گا۔ میں پھر کہتا ہوں، اگر جو بات کرنے جا رہا ہوں اگر یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی اور میں سمجھا سکا، اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد کرے، تو انشاءاللہ آپ کو قرآن سے ایک تو محبت ہو جائے گی، جو کہ ہمارا ایمان تو ہے، لیکن آپ کو عشق کی حد تک اس کتاب کے ساتھ محبت ہونا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ہم نے جو سلائیڈ ہے اس کو ذرا سمجھیے گا آپ۔ آج اس کو سمجھ گئے تو انشاءاللہ قرآن سمجھ آنا شروع ہو جائے گا۔ میں سمجھاتا ہوں، میں ایکسپلین کرتا ہوں۔ نو انڈرسٹینڈنگ آف ہیومن لائف، نو انڈرسٹینڈنگ آف دا قرآن، یہ آدھا حصہ ہے۔ میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں، میں نے اس میں یہ بات کہی ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں الحمدللہ انسان بنایا، اور سب سے قیمتی چیز جو ہمارے پاس ہے وہ زندگی ہے۔ نو انڈرسٹینڈنگ آف ہیومن لائف، نو انڈرسٹینڈنگ آف دا قرآن۔ ہم جتنے بھی لوگ اس وقت موجود ہیں، یا جتنے بھی لوگ اس وقت دنیا میں موجود ہیں، اگر ان کو اپنی ہی زندگی کی حقیقت کا نہیں نہ پتا تو سمجھو وہ قرآن کو بھی سمجھ نہیں سکتے۔ بات کو میں دہراتا ہوں، اگر آپ کو اپنی جو لائف ہے اس کی جو نیچر ہے، اپنی جو زندگی ہے، میری اور آپ کی جو زندگی ہے اس کی حقیقت کیا ہے، اگر ہمیں اور آپ کو ابھی تک زندگی کے مین پرپس کا نہیں پتا، زندگی کی حقیقت کا نہیں پتا، تو سمجھو کہ ہم قرآن سے ابھی تک بہت دور ہیں۔ نو انڈرسٹینڈنگ آف دا قرآن۔ مسلمان ہونے کے باوجود ہم نے ابھی تک قرآن کو سمجھا ہی نہیں ہے صحیح معنوں میں۔ یہ میری آدھی جو بات ہے وہ یہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو قرآن ہے اس کو آپ اپنے آپ سے علیحدہ نہ سمجھیں۔ یہ قرآن جو ہے یہ بیسیکلی ہماری زندگی ہی سے ڈیل کرتا ہے، ہماری زندگی ہی کے متعلق ہے، اور ابھی تک اگر ہمارے نظریات ہماری زندگی کے بارے میں کلیئر نہیں ہے تو اٹ مینز دیٹ کہ وی کین نیور انڈرسٹینڈ دا قرآن، کہ ہم قرآن کو صحیح معنوں میں پھر سمجھ ہی نہیں سکتے، یا ہم صحیح معنوں میں قرآن کو ابھی تک مسلمان ہونے کے باوجود سمجھے ہی نہیں ہے کہ آخر قرآن کہتا کیا ہے۔ اب اس بات کا اگلا حصہ، نو انڈرسٹینڈنگ آف دا قرآن، نو انڈرسٹینڈنگ آف ہیومن لائف۔
اور اگر ہم قرآن سمجھنے بیٹھتے ہیں اور خدا نہ خواستہ اگر ہم قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھ نہیں پاتے تو سمجھو کہ ہم زندگی کو بھی سمجھ نہیں پاتے، تو سمجھو کہ ہم زندگی کو بھی صحیح معنوں میں سمجھ نہیں سکتے۔ اگر قرآن کو نہیں سمجھ سکتے یا اگر قرآن کو نہیں سمجھ سکے تو یوں سمجھو کہ ہم زندگی کو بھی سمجھ نہیں سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن جو ہے یہ کوئی علیحدہ شے نہیں ہے، قرآن جو ہے وہ ڈائریکٹلی ڈیل کرتا ہے میری زندگی کے ساتھ، میری لائف کے ساتھ۔ اب آپ اس بات کے آئینے میں آپ سب دیکھیں کہ آج بطور مسلمان، بطور مسلم امہ، آج ہم نے قرآن کو صحیح معنوں میں کتنا سینے کے ساتھ لگایا ہوا ہے۔ میں وہ والا سینے کے ساتھ بات نہیں کر رہا کہ یوں غلاف میں پکڑا اور سینے کے ساتھ لگا لیا، میں اس سینے کی بات نہیں کر رہا۔ میں اس اپنی بات کو یوں دہراتا ہوں کہ جب میری زندگی ہی قرآن کے بغیر ادھوری ہے تو اس کا مطلب، اور آج ہم نے قرآن کو اپنے دلوں میں نہیں اتارا ہوا، اس کے فہم کو، اس کی سمجھ کو، اس کے مقصد کو، اور وہ سوالات جن کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے، اگر ہم نے قرآن کو ان سوالوں کی نظر سے نہیں دیکھا تو سمجھو کہ ہم اپنی زندگی کے مقصد سے بہت دور ہیں اور ہم صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اگر ہم نے قرآن کے آئینے میں اپنے آپ کو نہیں دیکھا۔ اب میں نے ایک لفظ استعمال کیا ہے، قرآن کا آئینہ۔ جس طرح ہم روزمرہ زندگی میں جب تیار ہوتے ہیں خود کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ کہاں سے میں ٹھیک لگ رہا ہوں، کہاں سے میں ٹھیک نہیں لگ رہا، تو ہم اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتے ہیں، اور آئینہ جو ہے وہ حقیقت بتا دیتا ہے کہ بھئی تم یہاں سے اچھے لگ رہے ہو اور یہاں سے تم اچھے نہیں ہو۔ قرآن کی مثال جو میں ہمیشہ دیتا ہوں وہ آئینے سے دیتا ہوں۔ قرآن اللہ تعالیٰ نے ایک آئینے کے طور پر اتارا ہے کہ اس میں اے انسان تم اپنے آپ کو دیکھو، اور اس آئینے کے 6000 کم و بیش 666 پہلو ہیں۔ اور آج ہم نے کیا کیا ہوا ہے؟ آج ہم نے چند ایک آیات کو لے کر اپنے آپ کو مکمل سمجھ لیا ہے۔ نہیں، قرآن مکمل آئینہ ہے، اور اس آئینے کے کتنے پہلو ہیں؟ کم و بیش 6666 جو آیات ہیں وہ اس آئینے کے پہلو ہیں، وہ دیکھنے کے مختلف زاویے ہیں۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ آپ خود غور کریں، چاہے آپ جمعے کے خطبے سن لیں، چاہے آپ اپنی نمازوں کو دیکھ لیں، ہم نے کیا کیا ہوا ہے؟ قرآن پاک کی آخری 10 15 20 یاد کیا ہوا ہے۔ اس 15 20 صورتوں کی نظر ہم نے اپنے پورے ایمان کو کر دیا ہے؟ نہیں، اس میں تو ہمیں ایک جزوی شکل ملے گی، اس میں ہمیں ایک کلی شکل نہیں ملے گی۔ کلی شکل کب ملے گی؟ جب ہم اپنے آپ کو 6666 پہلوؤں سے، جب تک ہم اپنے آپ کو جج نہیں کرتے۔ تو یہ وہ والی بات ہے جو میں نے کہا، نو انڈرسٹینڈنگ آف ہیومن لائف، نو انڈرسٹینڈنگ آف دا قرآن، اینڈ نو انڈرسٹینڈنگ آف دا قرآن، نو انڈرسٹینڈنگ آف ہیومن لائف۔ کہ آپ زندگی کو، آپ جتنا مرضی دنیا کا فلسفہ پڑھ لیں، جتنی مرضی سائنسی تحقیق کر لیں، آپ زندگی تو چھوٹی موٹی چیزوں میں گزار لیں گے، لیکن جو ایک بڑا مقصد ہے اس چیز کو آپ کبھی بھی پا نہیں سکیں گے۔ یہ ایک بات۔ تو یہ جو قرآن انشاءاللہ ہم نے 4 دنوں کے بعد سورۃ الفاتحہ کی طرف جانا ہے، تو آپ نے اسی خیال اور اسی سوچ کے ساتھ جانا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو سمجھ رہے ہیں۔ تو جب آپ کا یہ سوچ ہوگی، یقین مانے ایک ایک لفظ قرآن کا آپ کے دل میں اترنا شروع ہو جائے گا۔ صحابیوں نے کیا کیا تھا؟ جب وہ صحابی کب بنے؟ قرآن سنا، قرآن کو سمجھا، قرآن کے آئینے میں اپنی زندگی کو پرکھا، اپنی سوچ کو پرکھا، اپنے نظریات کو پرکھا، اپنی اخلاقیات کو پرکھا، اپنے معاملات کو پرکھا، اپنی عائلی زندگی جو فیملی لائف ہے ان کو پرکھا، تب جا کے وہ قرآن کی عکاسی کرنے لگے، تب جا کے ان کی زندگیوں میں انقلاب آیا۔ تو صرف چند ایک عقائد اور چند ایک عبادات کا نام جو ہے وہ قرآن نہیں ہے۔ اب اس کے بعد زندگی کے حوالے سے ایک چیز آپ نے سمجھنی ہے، یہ ایک میں نے پکچر آپ کے سامنے شو کی ہے، اس کو ذرا غور سے دیکھیں۔ اب میں ذکر کرنے لگا ہوں انسانی زندگی بیسیکلی ہے کیا، ہیومن لائف کیا ہے۔ آپ تھوڑا سا غور کریں، جو انسانی زندگی جو ہے نا، ہم سب انسان کسی نہ کسی اعتبار سے ڈیپینڈنٹ ہیں، خود مختار نہیں ہیں۔ چاہے وہ بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ وزیر اعظم ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کسی علاقے کا چودھری ہی کیوں نہ ہو، یا کسی گھر کا فرد ہی کیوں نہ ہو، ایک عام انسان ہی کیوں نہ ہو، سارے ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں۔ اور ڈیپینڈنٹ ہونے کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ محتاج، ضرورت ہونا۔
اب میں نے ہیومن نیڈس کو 6 حصوں میں تقسیم کیا ہے. ہیومن نیڈس کہ آخر انسانی ضروریات ہیں کیا. انسانی ضروریات جو ہیں، جو سب سے پہلے ہیں وہ ہے ایک خوراک ہے انسان کی، ایک اس کو پناہ چاہیے ہوتی ہے جس کو ہم شیلٹر بولتے ہیں، گھر کہہ لو، کچھ بھی کہہ لو عام لفظوں میں، جس کو ہم کہتے ہوتے ہیں کہ چھت چاہیے ہوتی ہے. اور تیسری جو انسان کی ضرورت ہوتی ہے جاندار ہونے کے ناطے وہ ہے نسل، کہ ہر انسان جو ہے وہ اپنی نسل کو بڑھانا چاہتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ نیچے بھی 3 جو ہے وہ ضروریات میں نے رکھی ہیں ہیومن نیڈس. اس کے ساتھ ساتھ انسان کو رشتہ دار چاہیے ہوتے ہیں جن میں وہ رہ سکے، جن کو وہ اپنا کہہ سکے، اس کو ریلیٹیوز چاہیے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد ریلیٹیوز تو وہ ہوتے ہیں جن کو وہ جانتا ہوتا ہے. اب انسانی زندگی جو ہے وہ صرف رشتہ داروں کے سہارے نہیں گزرتی. انسان نے گھر سے باہر بھی نکلنا ہوتا ہے، انسان نے گھر سے باہر بھی نکلنا ہوتا ہے. اور پھر سٹرینجرز ہوتے ہیں، اجنبی ہوتے ہیں، وہاں پھر انسان کو معاشرتی تعلقات چاہیے ہوتے ہیں. وہ جس معاشرے میں رہتا ہے، یعنی کہ اس کو سیاسی تعلقات ہوتے ہیں، اس کے اخلاقی تعلقات ہوتے ہیں، کاروباری لین دین ہوتے ہیں. اور جو یہ سارے اس وقت میرے اس گروپ میں موجود ہیں، زیادہ تر اسٹوڈنٹس ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، جب آپ اسکول کالجز یونیورسٹیز میں جاتے ہو آپ کو اپنے فیلوز کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کو ٹیچرز کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس ادارے کے اندر آپ کو اپنے دوستوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے باہر دوستوں کی ضرورت ہوتی ہے. یہ ہیومن ریلیشنز، ہیومن سوسائٹی ہوتی ہے. انسان کو اس چیز کی ضرورت ہے، ہیومن ریلیشنز کی، تعلقات کی. اور اس کے بعد جو چھٹی چیز آتی ہے وہ تحقیقات ہے. جس طرح بڑے بڑے سائنٹسٹ جو ہے وہ تحقیق کرتے ہیں، یہ بھی لازمی ہے، یہ بھی لازمی ہے، لیکن ہر کوئی نہیں کرتا. اب میں نے جو چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ کیا ہے، وہ زوم میٹنگ کا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے، میں یہاں ایک چیز سمجھا دوں انشاءاللہ. ابھی اس کا کافی کچھ سمجھانا ہے میں نے، وہ انشاءاللہ باقی بات کل پہ چلی جائے گی. یہ وہ ضروریات ہیں، بات غور کیجئے گا، بات غور کیجئے گا، یہ وہ ضروریات ہیں اگر یہ پوری نہیں بھی ملتی، نقصان تو ہے لیکن قابل تلافی نقصان ہے، ناقابل تلافی نقصان نہیں ہے، گزر جائے گا، یعنی کہ قابل تلافی چیز ہے یہ والی. اسی طرح انسان کو شیلٹر چاہیے ہوتا ہے. اگر کسی کا اپنا گھر نہیں ہے، وہ کسی کرائے پر رہ رہا ہے، کرائے پر نہیں ہے، وہ جھگی بنا کے رہ رہا ہے، یا وہ کسی فٹ پاتھ پر سو رہا ہے، سو تو رہا ہے نا، تو مطلب نقصان ہے لیکن قابل تلافی نقصان ہے. اس کا متبادل کوئی نہ کوئی حل ہے. یہ بات دوبارہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں، کوئی نہ کوئی اس کا متبادل حل ہے، زندگی گزرتی رہتی ہے. اسی طرح انسانی نسل ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو اولاد نہیں دی تو کیا اس میاں بیوی کی زندگی ختم ہوگی؟ نہیں، نقصان ہے لیکن قابل تلافی نقصان ہے. اس طرح رشتہ دار سدا آپ کے ساتھ نہیں رہتے. آپ کے والدین بھی دنیا سے چلے جاتے ہیں، آپ کے بیوی بچے بھی دنیا سے چلے جاتے ہیں، آپ کسی کی زندگی چلے جاتے ہو، فوت ہو جاتے ہو. کیا آپ کے جانے سے یا کسی کے جانے سے آپ کی زندگی رک جاتی ہے؟ نقصان ہے لیکن قابل تلافی نقصان ہے. یہ بات ذہن میں رکھنا جو میں بار بار زور دے رہا ہوں، نقصان ہے لیکن قابل تلافی نقصان ہے. اسی طرح معاشرتی تعلقات ہیں. کئی لوگ آپ کو ملتے ہیں جو آپ کے بڑے اچھے دوست ہوتے ہیں، کئی لوگ آپ کو ملتے ہیں جو آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جو آپ کے شروع میں دوست ہوتے ہیں لیکن آخر جار آپ کو دھوکہ دے دیتے ہیں. نقصان ہوتا ہے لیکن آپ کی زندگی ختم نہیں ہو جاتی. آپ پھر اپنی ڈائریکشن چینج کر لیتے ہو اور کسی اور سے چل پڑتے ہو، لیکن قابل تلافی ہے. اسی طرح تحقیقات ہیں. جو سائنٹسٹ بڑی بڑی تحقیق کرتے ہیں، جو اس یونیورس کو ڈسکور کرتے ہیں، آپ مجھے بتاؤ اگر آپ نہیں کر رہے تو کیا آپ کی زندگی کو نقصان پہنچ رہا ہے؟ نہیں. ہاں، آپ کے اندر جستجو تو ہوگی، لیکن اگر آپ نہیں کر پا رہے تو آپ کو چلو تھوڑا بہت نقصان ہوگا لیکن قابل تلافی نقصان ہے. اس کے بغیر آپ کی زندگی ختم نہیں ہو جاتی، اس کے بغیر آپ کی زندگی بیکار نہیں ہو جاتی. تو اس اعتبار سے کچھ جو ہیں یہ ساری وہ ضروریات ہیں جو قابل تلافی نقصان میں شامل ہوتی ہیں. اب میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھتا ہوں. اسی سوال پر میری میٹنگ ختم ہو جانی ہے، ٹائم ختم ہو رہا ہے. میری میٹنگ آپ کو پتہ ہے کہ کلاس میں لے رہا ہوں، موبائل کے اوپر 40 منٹ کی ہوتی ہے. اب آپ کے سامنے ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں، انشاءاللہ یہاں سے ہم کل شروع کریں گے. ایک نقصان ایسا ہے، آپ سب سے سوال ہے، آپ نے مجھے سوچ کر جواب دینا ہے اور دلیل کے ساتھ جواب دینا ہے. اگر دلیل دے سکے ٹھیک، نہیں تو جواب لازمی. ایک نقصان ایسا ہے، ایک ضرورت ایسی ہے جو ایبسلیوٹ ہیومن نیڈ ہے. اس کا میں نے لکھا ہوا ہے ایبسلیوٹ ہیومن نیڈ. ایک ضرورت